الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عاقبة المتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بڑی دل دے نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ آپ کریے ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہو گئے. کہ آپ کریے ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے. اسا آسیاں دی اس محفل تے دی رحمت دی برسات ہوئے. ان دو جگدا سلطان کما ان عرشاں دا مہمان کما. ان دو جگدا سلطان کما ان عرشاں دا مہمان کما. ان دی ہر گل نو قرآن کما جن دی بات خدا دی بات. ان دی عاشق سونا جان دے نہیں ان دی پلکاں نو ملاونا جان دے نہیں. ان دے عاشق سونا جان دے نہیں پلکاں نو ملاونا جان دے نہیں. ہر ویلے اڑیکا رکھ دے نے بھائی دن ہو گئی یا رات. میں خادم علی دے یارہ دا ممتا پجا تے 12. میں خادم نبی دے یارہ دا ممتا پجا تے 12 دا لکھ گھوڑ سلام محمد نو دیار دے لکھ سلوات ہوئے. اے سائی کرا دعاواں میں کد شہر مدینے جاواں میں میرے پلڑے دے وچ ہجوانی سجنا نہیں سوگا ہوئے. کہ تعریف جو کر رہا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے انعام کی. تا قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تساں ایک گل دی غور کیتی ہوگی کدو بھی قاری قرآن یا نعت خان یا مقرر یا مولانا جدو بھی مائک تے آنا تے سنوں کی کہندا درود پاک پڑھو. تساں گل دی غور کیتے کہ کدو بھی کوئی بھی آوے تے کہندا درود پاک پڑھو. درود پاک دی بہت فضیلت ہے. ایک بار درود پاک پڑھیے اللہ پاک 10 درود پڑھن دا ثواب لے. 10 بار پڑھیے تے 100. ایک درود پڑھیے تے 100 نیکیاں ملدی 10 نیکیاں ملدیاں نے. 10 گناہ مٹدے نے 10 درجات بلند ہوندے نے. رب پاک دی درود وچ بہت فضیلت ہے. ایک مصنف گزرے نے انہاں نے درود دی کتاب لکھی. ایک بہت بڑی کتاب لکھی بہت ہی بڑی. ابو پڑھن والے نے پڑھی. ایک حضرت نے کھڑے ہوتے سوال کیتا کہ حضور اساں کتاب پڑھی جڑی تسی لکھی ہے پر ایک گل سمجھ تے نہیں آئی کہ درود اس کتاب دے وچ درود ہی درود نے. اس کی کوئی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وجہ ہے کہ میں ایک باری جنگل دے وچ جائی جاندا سی. جنگل دے وچ جائی جاندا سی تے میرا وضو نہیں سی تے نماز ظہر دا ٹائم ہو گیا. میں نماز پڑھنی سی. میں سوچا کہ قرآن آنا ہے کہ کھو تے کوئی کھو ہوگا ڈول ہوگی رسی ہوگی پانی کڈاں گے تے نماز پڑھا گے وضو کرتے. میں جدوں تے پہنچا نا تے اوتھے کھو ہیگا سی. کھو وچ پانی بھی ہیگا سی پر ڈول تے رسی اوتھے یا ڈول یعنی بالٹی اوتھے کونی سی جس میں پانی کڈدا تے وضو کردا تے نماز پڑھدا. اوتھے کوئی چیز ہے بڑی سی. میں اوتھے بیٹھا ہے
میں تو کوئی اتہاس ہی وہ کہاں گے کہ پانی کٹیں گے وضو کریں گے. میں ویکھدا رہا ایک کوٹھے کی چھت تے نا ایک بچی مینوں دکھی لڑکی تے میں اوہدے آکھیا میں کہ بچہ کوئی رسی ہے کوئی بالٹی ہے جس دے وچوں اپاں خوہ وچ پانی کرنا ہے میں مینوں دے میں وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے. اس بچی نے آکھیا کہ بابا تساں دا فلانے جڑا ضلع ہے اس دے علاقے دی ولی ہے انہیں کہا رب کا شکر ہے ولی ہے اللہ کا فضل ہے. انہیں کہا فضل ہے ولی بنی کھڑے ہو خوہ وچ پانی کڈنا نہیں آندا. انہیں بابے نے کہا سوال میں بچی کی کیتا جواب کی دتیاں نے. بابے نے کہا لگا گل دی سمجھ نہیں آئی. بچی کو پھر بابے نے آکھیا کہ بچہ کوئی ڈول ہے کوئی ڈول بالٹی ہے میں پانی کرنا ہے تے وضو کرنا ہے. بچی نے آکھیا بابا بڑا نام ہے تھوڑا بڑا نام ہے علاقے دے بڑے بڑے کھڑے ہو پر تھوڑے پانی کرنا نہیں آیا. اور بابا بھی دور سوچیاں دے کے پوچھی میں کی جانا بچی جواب کی دیتی جاندی ہے سوال تم جواب چلا. اور بچی کون ہے جن دے نال پانی کرنا ہے قسم خدا دی بچی نے کوٹھے تو تھوک مٹی آکھیا بابا پڑا گیا جب تھوکا خوہ دے وچ پہلا پانی چھل مار کے باہر آ گیا. بابا نے دیکھا بڑی کرامت بڑی کرامت اتنی. بچی نے پوچھا بچی عمل کی کرتی ہے. نے کہا بابا کرنا کرانا کی حضور کے درود پاک پڑھ لے. حضور کے درود پاک پڑھیے تے پانی چھل مار کے باہر آ جائے. جب شہد یہ مکھیاں ہوتی ہیں نا ایک مصنف نے پوچھا کہ مکھی شہد کیسے تیار کرنی ہے. انہیں آکھیا اساں پھول دے رس پھول دے رساں چوسنی ہے دونوں اگل دینی ہے پھر شہد بن جاتا ہے. مصنف نے آکھیا کہ پھول کوئی ایجا ہے کونی جن دے وچ مٹھاس ہوے تے مکھی تو پھول نو رس نو میٹھا کیویں کرنی. انہیں آکھیا کرنا کرانا کچھ نہیں حضور تے درود پاک پڑھ لینی ہے اللہ درود دی برکت دے نال نا اس مٹھاس پیدا کر دیندا ہے. اور یار جانور نہیں انسان مکھی اگر درود پاک پڑھے شاید وہ میٹھا کر دے تے اپا دا انسان ہے. اللہ پاک نے کہا نماز پڑھو نماز پڑھنا اپنا کام ہے. ان قبول کرنا یا اس کو رد کرنا سونے دی زکات کرنا رب نے اپنے تے فرض کیتا انہوں اپنا ادا کرنے اپنا کام میں ادا کرنا قبول کرنا یا رد کرنا سونے دی مرضی. ایک مہینہ پر سال بھوکے رہے روزہ رکھیا صبح لے تے سارا دن دیہڑا بھوکیا رہے شام جدو آپ سحری کی افطاری کی اپنا کام سی بھوکا لے تے روزہ رکھنا ان قبول کرنا یا رد کرنا سونے کی مرضی. قسم خدا دی درود ایک ایسی چیز ہے کدو رد نہیں. درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس آیت کریمہ نے شرف پڑھ لا شرف حاصل کیتا رب قرآن دے وچ ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہ اے ایمان والو اللہ پاک دی اطاعت کرو رسول اللہ دی اطاعت کرو اور جو تھوڑے صاحب امر نے انہاں دی اطاعت کرو. اطاعت اگر بھاری لگدی ہے اپا پنجابی دے وچ ترجمہ کر لیں کہ ایمان والو اللہ پاک دا آکھا منو اللہ پاک دا آکھا منو رسول اللہ پاک دا بھی آکھا منو اور جڑا تھوڑے جو وڈے نے صاحب امر نے انہاں دی بھی آکھا منو. ایک گل تا ہے نا کہ بندہ زندگی دے وچ آپ زندگی اپنے مطلب دے نال نہیں گزار سکتا. اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے رسول اللہ دی اطاعت کرنی ہے تے صاحب امر والا دی اطاعت کرنی ہے. کوئی بندہ گیا بازار وچ سیب کنے 100 روپے کلو تے اپا کہندی 150 روپے کلو دے داں گے 150 دے داں گے کلو دے دے پر صاف صاف سونے سونے صاحب ہونے چاہیے سیب گھرے جاندے بڑے اندروں خراب نکلے آپ کی ٹھگے گئے آپ انہوں کے پیچھے لگنے جڑا اندر بھی جانتا ہو.
جیڑا اندر بھی جانتا ہوئے قسم خدا دی رسول پاک نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج دی رات گیا نا میں قبر موسیٰ دی وچ قبر دے وچ دیکھیا کہ موسیٰ آپ دی قبر دے وچ نماز پڑھتے پے نے آج بھی اپن نماز آج موسیٰ قبر دے وچ نماز پڑھتے پے نے انہیں عرض کی حضور سجایا آج یہ جلسہ جمال جس نے سجایا آج یہ جلسہ جمال کا تیرے عرس کا نظارہ سید جمال شاہ جی تیرے عرس کا نظارہ سید جمال شاہ جی کتنا ہے پیارا پیارا سید جمال شاہ جی ہم کو غموں نے گھیرا ہم ڈگمگا رہے ہیں کر دو آشکارا سید جمال شاہ جی اور کشتی بغیر میں ہماری ہم ڈگمگا رہے ہیں کر دو عطا کنارہ سید جمال شاہ جی اور میں غلام جمالی ہوں پیر ہے جمال میرا میں غلام جمالی ہوں پیر ہے جمال میرا اور حشر تک باقی رہے فیضیہ جمال تیرا ٹکڑے اڑ کے کھاتا ہوں یہ بڑی عنایت ہے گیت اڑ کے گاتا ہوں یہ بڑی عنایت ہے قبر میں بھی رہے فیضیہ جمال تیرا قبر میں بھی رہے فیضیہ جمال تیرا قبر میں بھی رہے فیضیہ جمال تیرا تیرے جلال سر کو جو انگلیاں دکھائے گا تیرے جلال سر کو جو انگلیاں دکھائے گا بات ہے یقینی ہے سکھ کبھی نہ پائے گا اور جمال کا میں غلام ہوں دیکھ لو چینل میرا حشر تک باقی رہے فیضیہ جمال تیرا حشر تک باقی رہے فیضیہ جمال تیرا اور میں اللہ پاک سے اس فرمان کی گل کیتی لایا قسم خدا دی بابا فرید بیٹھے نے آپ دے گھر دے وچ آپ دی کٹیا دے وچ جدوں بیٹھے ہے نا ایک مرید آیا دعا کیتی بابا فرید نے کام آسان ہو گیا ایک اور مرید آیا بابا فرید نے آسان ہو گیا کام مرید جڑا بیٹھا ہے بولے اللہ کا حضور بڑی اللہ پاک نے تھوڑی توڑ دیتی ہے مریداں نے کوئی حاجت لیتے تسا دعا کرنے ہو کام آسان ہو جاتا ہے دعا کرنے ہو کام آسان ہو جاتا ہے بابے پیر نے آخیا چپ کر کملیا چپ کر کملیا تو میرا کمال نہیں میرے پیر دا کمال ہے میرا کمال کچھ نہیں میرے پیر دا کمال ہے کہ میں جب بختار کاکی دے بارگاہ دے وچ جب گیا نا مرید بننے واسطے تے میرے پیر نے میرے آخیا فرید اوویں کری جویں اللہ کرے اوویں کیتی جائی جویں اللہ دا رسول کہے اگے نہ ودی میں 30 سال ہو گئے مریدا جویں اللہ کہندا ہے اوویں کرنا جویں رسول اللہ کہندا ہے اوویں کرنا اج اللہ پاک مینوں اتنی توڑ دیتی اج جویں میں کہنا اللہ اوویں کردا اج آپ پیر گھرے آ جائے آپ ہاتھ چومنے ہیں اج کوئی بھی پیر گھرے آ جائے آپ ہاتھ چومنے کدو ماں کا ہاتھ نہیں چومیا اللہ نے جن دے قدم تھلے جنت رکھ دیا اپنا ہاتھ نہیں چومیا انہیں ٹھوکرا مار دے کہ ماں تو کمڑی ہے اور پیو تو کمڑا ہے تیرے ہاتھ کیوں چومی ہے قسم خدا دی اندر ماں بیٹھی ہے او نکلی او فریدا اج تا ساڈے واسطے بابا فرید کیونکہ ساڈے مرشداں دے بھی مرشد نے ہن ساڈے واسطے بابا فرید انہاں واسطے فرید او فریدا میرے پیر دا کمال ہے انہیں کہا ہاں ماں میرے پیر دا کمال ہے انہیں کہا پھر جب بختیار کاکی دی بارگاہ چ گیا سے کلا گیا سے یا ہو بھی گئے سے انہیں کہا ماں پیر دی بارگاہ چ وادو گئے ہے انہیں کہا جب وادو گئے ہے تے ساری فرید بن گئے پیر نے سارا بھی گل کی یہی کہ مریدو کہ اوویں کریو جویں اللہ کہے اوویں کریو جویں اللہ دا رسول کہے سارے تو مرید نہیں بنے انہیں کہا ماں گل تو میرے بھی سمجھ نہیں آئی کہ فرید تو میں کل نہیں پڑھیا آج اللہ نے ٹور اتنی دے دی کہ میں جویں کہنا اللہ ہوئے کر چھڑتا ہے میں جویں کہنا اللہ ہوئے کر چھڑتا ہے میں پتا نہیں ماں گل سمجھ تے میرے نہیں آئی انہیں کیا منیا تیرے پیر دا کمال ہے قسم خدا دی جب تو جمیا سے نا تینوں کچھ نہیں حضور نے درود پاک پڑھتے رہتے اور منیا تیرے پیر دا کمال ہے
مگر میں اللہ دی اطاعت کی، میں رسول اللہ دی اطاعت کی، اس واسطے اللہ نے مینوں مقام دیتا تے تینوں مقام دیتا۔ آئے اللہ پاک دی اطاعت کرنی، آئے رسول پاک دی اطاعت کرنی۔ حضرت رابعہ بصریہ دی جو بکریاں سن، شیر دیا شیر دے رہے گا سی انہوں نے چرائیاں داوے، کنے بزرگ نے آکھا رابعہ گل سمجھ نہیں آتی، تیری بکریاں نو شیر چراندا پیا، تیری بکریاں نو شیر چراندا ہے، لے جاتا پانی بھی پیا لیندا ہے، اوتھے لے جاتا گھاس بھی کھوا لیندا ہے، گل سمجھ نہیں آئی۔ انہیں آکھا جدوں دی اسی یاری اللہ نال لا رکھیے، شیر نے ساری بکریاں نال لا رکھی۔ اللہ پاک نے جڑا بندہ اطاعت کرتا ہے، قسم خدا دی اللہ اوہی کردا ہے جویں او کرے۔ وما لینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔